رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حمزہ کا بیان۔ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کے بارے میں ہم حمزہ کا مخرج پڑھ کے آئے، حروف حلقی میں اس کا شمار ہوتا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی صفات بھی پڑھ لی، اور اس کے بعد حمزہ کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں جو ہے حمزہ جو ہے وہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو عین کے سرے کی شکل میں، عین کا جیسے سر ہوتا ہے نا، اس طریقے سے، تو ایک اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے الف ڈلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے۔ الف جب بھی کسی حرکت کے ساتھ آئے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا ساکن کی علامت ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ حمزہ کہلائے گا، حمزہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مصاحف میں چھوٹے سے عین کے سرے کی شکل میں، یعنی پورا عین نہیں ہوتا، عین کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اس صورت میں بھی حمزہ لکھا ہوا آتا ہے، اور وہ اکثر جو ہے واو پر، یا پر، الف پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کلمے کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف صورتوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہی دو شکلیں ہیں حمزہ کی جس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے مصحف میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کی اقسام کتنی ہیں۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے حمزہ اصلی، حمزہ اصلی، اور دوسری ہے حمزہ زائدہ، حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ اصلی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے گا۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے ہوئے یا وزن کرتے وقت فا، عین، لام کے مقابلے میں ہو۔ فا، عین، لام۔ اب یہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی ہم اس کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ گرامر میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ جو ہے یہ اوزان ہے، وزن ہے۔ جیسے ہم نے وزن مقدار پڑھی تھی نا، طول، توسط، کسر، یعنی ایک پیمانہ تھا، تو اسی طریقے سے کیا ہے؟ پیمانہ ہے۔ فا، عین، لام، فعل کا، یعنی کہ فا کلمہ جو شروع میں آتا ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، پہلا لیٹر جو سینٹر میں آتا ہے وہ، یعنی ثلاثی جو ہیں مجرد، ٹھیک ہے، یعنی تین لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ ہے فا، عین، لام۔ یہ وزن ہے، یہ ایک ویٹ ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے جس پر ان کو پھر پرکھا جاتا ہے، ان کا وزن کیا جاتا ہے کلمات کا۔ تو جو وزن کرتے وقت فا، عین، لام کے مقابلے میں ہو، یعنی اس وزن پر آئے، اس اسکیل پر آئے، فا یعنی حمزہ یا تو فا کی جگہ پر ہوگا کلمے کی شروع میں، یا پھر عین کلمے کی شکل میں ہوگا، یعنی کہ عین کلمے کی جگہ پر ہوگا، یعنی کلمے کے سینٹر میں، لفظ کے سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے حمزہ، اور لام کلمے کے یعنی کہ لفظ کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کلمے کے مقام پر بھی ہو سکتا ہے، فا کلمے کے مقام پر یعنی شروع میں، عین کلمے کے مقام پر یعنی درمیان میں، اور لام کلمے کے مقام پر یعنی آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ حمزہ جو یعنی اس وزن پر آ جاتا ہے، فا پر، عین پر، لام پر، یعنی 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، اسی ڈائی میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں یہ ڈائی ہے، جیسے ایک ڈائی میں کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو فٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ایک سٹینڈرڈ بن جاتی ہے، تو یہ ایک ڈائی ہے، فا، عین، لام، فا، عین، لام، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا، عین، لام کے مقابلے پر ہو، ٹھیک ہے، فا، عین، لام کے مقابلے پر ہو۔ جیسے دیکھیے گا، فا، عین، لام کو دیکھیے گا، فاعل، فاعل کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فا، عین، لام کیا ہے؟ فا، ع، لا،
یہ ہے ڈائی، ٹھیک ہے، یہ ہے ڈائی. اب جو الف یعنی حمزہ اس کو کہیں گے حمزہ اصلی، ٹھیک ہے. حمزہ اصلی وہ ہے جو اسی ڈائی میں سیٹ ہو جائے. وہ فا کلمہ یہ ہے، عین کلمہ یہ ہے، اور لام کلمہ یہ ہے. یعنی لیٹر کے شروع میں آئے گا تو فا کلمے کے مقام پر ہوگا حمزہ، اگر لیٹر کے ورڈ کے سینٹر میں آئے گا تو عین کلمے کے مقام پر ہوگا، اور اگر آخر میں آئے گا تو وہ لام کلمے کے مقام پر ہوگا. اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. فا کلمے کے مقام پر آئے گا تو کیسے ہوگا؟ اب فرض کریں ایک لفظ ہے امارا، ٹھیک ہے، امارا. اب اس میں حمزہ ہے شروع میں. کیسے پتہ چلا حمزہ ہے؟ کیونکہ اس الف پر حرکت ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو الف نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو حمزہ کہیں گے، حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں پر ہے حمزہ؟ کلمے کے شروع میں ہے. ایک تو یہ کہ یہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوگا، ثلاثی مجرد، یعنی 3 لیٹرز ہوں گے، جیسے فا عین لام، یہ 3 لیٹرز ہیں نا. اب امارا میں دیکھیے حمزہ میم اور را 3 لیٹرز ہیں. یہی ڈائی ہے، یہی ڈائی ہے. اب حمزہ کس مقام پر ہے؟ فا کے مقام پر شروع میں، یعنی فا کلمہ کے مقام پر ہے. یہ ایک ڈائی ہو گئی. تو ہمیں کیسا کیا پتا چلا؟ یہ حمزہ اصلی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فا کلمہ کے مقام پر ہی اس ڈائی میں سیٹ ہو گیا. تو اب ہمیں پہچان ہو گئی کہ یہ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے. یہ پہچان آپ نے یاد رکھنی ہے. فعلا کو یاد رکھیے گا. فعلا میں اگر حمزہ جو ہے، یعنی آپ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ دیکھتے ہیں جس میں حمزہ ان 3 لیٹر پر، یعنی حمزہ 3 کلمات پر مشتمل ہو، کسی 3 لیٹرز پر مشتمل کوئی ورڈ ہوگا نا، اس میں حمزہ یا تو شروع میں آ جائے، سینٹر میں آ جائے، یا پھر لاسٹ میں آ جائے، تو وہ کس وزن پر ہوگا؟ فعلا کے وزن پر ہوگا. تو لیکن اس کا مقام چینج ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ ہر دفعہ یعنی فا کلمہ کے مقام پر آئے، بالکل سٹارٹ میں آ جائے. وہ سینٹر میں بھی آ سکتا ہے اور لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ڈائی یہی ہوگی، سٹینڈرڈ یہی ہوگا، فعلا، فعلا، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھا امارا، ایک لفظ لکھا، یہ قرآن مجید کا ہی کلمہ ہے امارا. اب ہم نے دیکھا کہ فا کی جگہ پر ہے، فا کلمے کے مقام پر ہے، اس ڈائی میں شروع میں آ گیا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فا کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے، فا کلمے کے مقام پر ہے. اب ہم دوسرا ایک اور لفظ دیکھتے ہیں قرآن مجید سے، دیکھیے گا سألا، ٹھیک ہے، سألا. اب یہاں پر حمزہ کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں سین ہے شروع میں، فا کلمے کے مقام پر سین آ گیا، اور حمزہ کہاں آ گیا؟ عین کلمے کے مقام پر، اور لام کلمے کا مقام پر یہاں لام ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ اوپر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو حمزہ پڑھتے تو یہ یعنی یہ خالی ہوتا تو یہ تو سالہ ہوتا. حمزہ ہے حرکت کے ساتھ، تو وہ جو چھوٹا سا عین کے سرے کے ساتھ لکھا ہے نا، یہ سأل سائلون، یہاں پہ قرآن مجید میں جہاں پہ جیسے آتا ہے سأل، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سالہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ ہے اور اس کی حرکت ہے، اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ سأل. اب یہ کہاں پر ہے؟ اب آپ دیکھیں فعلا کی ڈائی کو دوبارہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ عین کلمے کے مقام پر ہے، سینٹر میں آ گیا ہے. سألا فعل ہے، یہ سألا فعل ہے، سوال کرنا. تو اب یہ عین کلمے کا مقام پر، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چل گیا یہ حمزہ اصلی ہے. یہ اس کی پہچان ہے کہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ یہاں پہ عین کلمے کے مقام پر آ گیا، تو ہمیں ایک اور پہچان ہو گئی، اس کا مطلب ہے یہ حمزہ اصلی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال قرآن مجید سے ہی. قرأ، ٹھیک ہے، قرأ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ قاف کہاں پر ہے؟ فا کلمہ کے مقام پر، 3 لیٹرز پر ہی مشتمل ہے، اسی ڈائی میں سیٹ ہو گیا. فعلا ڈائی یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ ہے وزن، اوزان ہوتے ہیں یہ گرامر کی زبان میں، یہ وزن ہے فعلا، یہ وزن ہے، اور آپ نے اسی ڈائی میں سیٹ کیا. 3 لیٹرز پر مشتمل الفاظ جو ہیں وہ اسی ڈائی میں سیٹ ہوں گے، اور اس میں آپ نے حمزہ کو تلاش کرنا ہے کہ فا کلمہ کے مقام پر ہے، عین پہ یا لام پہ. اگر ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ اصلی ہے.
تو قرآن مجید میں آپ نے پھر ایسے حمزہ ڈھونڈنے، اور آپ کو تھوڑا سا آپ کچھ ورڈز دیکھیں گے نا تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ حمزہ اصلی کہاں پر ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے قاف کہاں پر ہے، فا کلمہ کے مقام پر، را کہاں ہے، عین کلمہ کے مقام پر، اور حمزہ کہاں ہے، یہاں پر یہ لام کلمہ کے مقام پر ہے، فعلا اسی ڈائی پہ، قرأ قرأ۔ اب یہاں پر حمزہ کہاں پڑھا جا رہا ہے، عین کے سرے کی شکل میں جو ہے اس کی حرکت ہے فتح، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، قرأ، اور کھینچیں گے نہیں، قراء نہیں پڑھیں گے، وہ الف وہ جو لکھا ہوا الف ہے نا وہ صرف ایک رسم الخط میں ہے، اصل میں یہ حمزہ اوپر پڑھا جائے گا، اور اس کی حرکت کیا ہے، فتحہ ہے، بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ تیسری مثال میں ہمیں یہ لام کلمہ کے مقام پر مل گیا، یعنی اس ڈائی میں وہ اس جگہ پہ سیٹ ہو گیا، تو یہ ہے حمزہ اصلی۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی، آپ اس ویٹ پر کریں گے، فعلا کے ویٹ پر کریں گے۔ قرآن مجید میں 3 حروف پر مشتمل کوئی بھی فعل ہوگا، اور وہ جب اسی ڈائی میں پھر آپ کو وہاں پر حمزہ نظر آ جائے گا، وہ فا کلمہ کے مقام پر ہے، عین پہ یا لام پہ، تو آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ ہے حمزہ اصلی۔ تو جو بھی اس اسٹینڈرڈ پر فٹ آ جائے گا وہ حمزہ اصلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 لیٹر ثلاثی مجرد یاد رکھنا ہے، 3 لیٹرز آپ نے یاد رکھنے ہیں، فعلا فعلا، یہ ہے ڈائی، اس پر جو سیٹ ہو جائے گا اس وزن کے مطابق ہوگا، وہ ہوگا حمزہ اصلی۔ مقام کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے، شروع میں، آخر میں، یا درمیان میں، یا آخر میں، اس پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فا کلمہ کے مقام پر ہے، عین کلمہ کے مقام پر ہے، یا لام کلمہ کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کیا، فعلا، ٹھیک ہے۔ چل، یہ ہو گیا ہمارا حمزہ اصلی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم پر، حمزہ زائدہ۔ حمزہ زائدہ، زائدہ کسے کہتے ہیں، زاہدہ نہیں ہے، زائدہ، زائد سے ہے، جو زیادہ ہو، ٹھیک ہے، زائدہ زائد سے ہے، یعنی جو زیادہ ہو۔ کیا زیادہ ہے، اب اس کی ڈیفینیشن میں تلاش کرتے ہیں۔ حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت، وزن کس چیز کا، یعنی ان کو تولا تھوڑی جائے گا، ان کو ان کی اس ڈائی میں سیٹ کر کے وزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا عین لام، یہ ان کا پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے، جیسے مقدار تھی، مد کی مقدار تھی، طول توسط کسر، جیسے وہ پیمانہ تھا، تو یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس پہ ان کو ناپا جاتا ہے۔ تو یہ وزن کرتے وقت اگر کوئی حمزہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اب اس سٹینڈرڈ پہ میٹ ہی نہیں کیا، تو کیا ہے، وہ ایکسٹرا ہے، زائد ہے، زائدہ ہے، تو وہ کہلاتا ہے حمزہ زائدہ، جو وزن کرتے وقت فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، یا نہ فا کے مقام پر آئے گا فا کلمے کے، نہ عین کلمے کے مقام پر آئے گا، اور نہ لام کلمے کے مقام پر آئے گا، زائد ہو، اس سے ایکسٹرا ہو، یعنی وہ ثلاثی مجرد میں نہیں آیا، کیا کیا اس نے، ایک ایکسٹرا حمزہ تھا جو ان میں سے کسی مقام پر نہیں تھا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مثالیں آپ دیکھیے گا بک میں، یہ جو ہمارے پاس سامنے اسکرین پہ ہے، اکتسبہ، اکتسبہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہاں پہ ایک حمزہ شروع میں ہے، اس کے بعد کاف ہے، تا ہے، سین ہے، با ہے، تو یہ کتنے سارے لیٹر ہیں، یہ تو فعلا کے وزن پر سیٹ ہی نہیں ہوتے، یہ ڈائی پر آتے ہی نہیں ہے، اور اس میں اب کیونکہ 3 سے زائد ہیں تو یہ جو حمزہ ہے یہ کیا ہے، یہ حمزہ زائدہ کہلائے گا، کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کیا اس نے، یہ فعلا کی ڈائی میں جا کر نہیں بیٹھا، تو اس لیے یہ حمزہ زائدہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اگلی مثال، استکبرا، استکبرا، اب دیکھیں آپ، اس میں بھی کیا ہے، اب یہ 3 لیٹر سے زائد ہے، اور حمزہ جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ ہی نہیں کر رہا، فعلا کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، اس ڈائی میں سیٹ نہیں ہو رہا، نہ فا کے مقام پر ہے، نہ عین کے مقام پر ہے، نہ لام کے مقام پر ہے، کیونکہ 3 سے زائد ہیں۔ تو یہ جو زائد ہے یہ ثلاثی مجرد میں نہیں آیا، تو پھر کیا ہے، یہ حمزہ زائدہ ہے، یہ بھی زائد ہے، ایکسٹرا ہے یہ حمزہ زائدہ، تو یہ ہے حمزہ زائدہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی، حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فعلا، یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں، یعنی سیٹ ہو جائے، اس ڈائی میں سیٹ ہو جائے، اس کے مقابلے میں فٹ ہو جائے، وہ چاہے شروع میں آئے، سینٹر میں آئے، یا آخر میں آئے، تو وہ حمزہ اصلی ہوگا، یہ آپ نے پہچان یاد رکھنی ہے۔
اور خود سے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. ایک پیج کوئی بھی مصحف کا لیں اور اس میں حمزہ اصلی ڈھونڈیں, آپ کو پہچان ہو جائے گی. پھر حمزہ زائدہ کو دیکھیں کہ جو وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو, اس ڈائی پر سیٹ ہی نہ ہوتا ہو, تو وہ زائد ہے, وہ ایکسٹرا ہے, اس لیے اس کو زائدہ کا نام دے دیا گیا کہ وہ اس ڈائی میں سیٹ نہیں ہوا, اضافی, اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اب ہم آتے ہیں حمزہ زائدہ کی طرف. حمزہ اصلی کو دیکھا, پھر حمزہ زائدہ کو دیکھا. اب حمزہ زائدہ کی بھی دو قسمیں ہیں. حمزہ زائدہ کی بھی دو قسمیں ہیں. حمزہ زائدہ ہم نے پڑھا کہ وہ جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہیں آتا وزن کرتے وقت. حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, حمزہ وصلی. وصلی حمزہ کا تو پتہ چل گیا ہمیں کہ وہ الف جو کہ کسی حرکت کے ساتھ ہو یا پھر وہ عین کے سرے کی شکل میں لکھا ہو, وہ حمزہ ہے جو کہاں سے اقصا حلق سے ادا ہوتا ہے, یہ وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, حمزہ وصلی وصل سے ہے. ٹھیک ہے, اور حمزہ قطعی دوسری قسم ہے حمزہ قطعی. یہ دونوں حمزہ زائدہ کی قسمیں ہیں, یاد رکھیے گا, حمزہ زائدہ کی قسمیں ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حمزہ وصلی کو. وصل ملانے سے ہے, ملنے سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے اس میں, یعنی حمزہ وصلی کو سمجھتے ہیں. اس کی یعنی اس کے نام سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا, اور اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائے کلام میں ثابت رہے, باقی رہے, پڑھا جائے, اور وسط کلام میں حذف ہو جائے, گرا دیا جائے, پڑھا نہ جائے. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائے کلام میں, یعنی جب ہم وہ لفظ پڑھنا شروع کریں, وہ کلمہ پڑھنا شروع کریں, تو کیا کریں, اس وقت وہ پڑھا جائے گا, وہ ثابت رہے گا, وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا, اس کو حرکت دی جائے گی, اور وہ ابتدائے کلام میں ہے تو اس کا مطلب ہے لفظ کے بھی شروع میں آئے گا. یہ چیز یاد رکھیے گا, کلمہ کے شروع میں آئے گا ابتدائی کلام, کیونکہ ہم کلام کی ابتدا, کسی ورڈ کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں, آخر سے تو نہیں کرتے نا, سٹارٹ سے کرتے ہیں. تو پہلا لیٹر ہی اسے, پہلے لیٹر سے ابتدا کی جاتی ہے, تو اس لیے حمزہ بھی پہلا لیٹر ہی ہوگا اس میں. تو حمزہ وصلی وہ ہے جو ابتدائے کلام میں ثابت رہے, یعنی پڑھا بھی جائے, اور وسط کلام میں حذف ہو جائے. وسط کلام کیا مطلب, جب ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملا کے پڑھ رہے ہیں وسط کلام میں, وصل کی حالت میں, اس لیے ہے حمزہ وصلی. حمزہ وصلی تو وسط کلام میں, یعنی پڑھتے وقت جب ملا کے پڑھیں گے تو وہ حذف ہو جائے گا, گر جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اب اس کی مثال سے سمجھتے ہیں. مثال ہمارے سامنے جو دی گئی ہے وہ کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ دیکھیں, اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, کیا ہے, ہمیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے, الصراط کو دیکھیے. ٹھیک ہے, الصراط کو دیکھیے گا, یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ایک الف نظر آ رہا ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, الف نظر آ رہا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے, یہ ہے حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کیوں, کیونکہ یہ یعنی ابتدائے کلام میں ثابت کیسے رہے گا اگر, اور وسط کلام میں حذف کیسے ہو جائے گا, یعنی جب ہم اس کو ملا کے پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا, یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا رہے گا بغیر کسی حرکت کے. اور جب ہم اس کو یعنی پچھلے کلمے پر ہم وقف کر لیں گے اور اس کو ابتدا ہی اس سے کریں گے حمزہ وصلی سے, پھر ہم اسے حرکت دیں گے پڑھنے کے لیے, کیونکہ بغیر حرکت والا کوئی لیٹر پڑھا نہیں جا سکتا, اس کو حرکت دینا ضروری ہے. تو حمزہ وصلی کی یہ خاص بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ کسی لفظ کے شروع میں ہوتا ہے, اور جب لکھا گیا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی حرکت نہیں نظر آتی آپ کو. اور ہم نے کیا پڑھا ہے, حمزہ وہ ہوتا ہے جو حرکت کے ساتھ ہوتا ہے, خالی الف نہیں ہوتا وہ. لیکن اب کیا ہے, یہ کیونکہ وسط کلام میں جب حذف ہوتا ہے, اب اس کی ایک خاصیت ہے کہ حذف بھی ہوگا وسط کلام میں, تو اس وجہ سے اس پر حرکت نہیں لگائی جاتی. لیکن اگر آپ نے کیا کرنا ہے, ابتدا ہی اس سے کرنی ہے, پھر آپ خود اس پر حرکت لگائیں گے. اور وہ کیسے لگائیں گے کہ تیسرے کلمے کو دیکھیں گے اور پھر وہاں سے آپ لگا لیں گے. لیکن جہاں پر بھی لام ال ہے, لام ال جو ہے نا, یہ کیا ہوگا, یہاں پر آپ نے ہمیشہ زبر ہی لگانا ہے. لام ال, ال میں کیا, جب آپ ال پڑھتے ہیں ال, تو دیکھیں حمزہ کے اوپر ہمیشہ ہمیں کون سی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے, اور وہ کیا, فتح کی پہچان ہے. تو لام ال میں کیا ہوگا, ہمیشہ
حمزہ وصلی پر زبر ہی لگے گا، ٹھیک ہے، زبر ہی لگے گا. تو اب ہم نے کیا پڑھا؟ اہدینا الصراط، اہدینا الصراط. اب کیا ہوا؟ میں نے نون کو ڈائریکٹ جو ہے صاد سے ملا دیا اور کوئی الف نہیں پڑا گیا بیچ میں. اب ہم نے کیا کیا؟ یہ وسط کلام تھا، یعنی سینٹر میں آ گیا حمزہ، وسط کلام تھا سینٹر میں آیا، تو اب کیا ہوا؟ یہ حذف ہو گیا، یہ کلام کے سینٹر میں آیا، ہم نے اسے سٹارٹ نہیں لیا. تو جب ہم حمزہ سے سٹارٹ لیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا، پڑھا جائے گا. اور جب اس کو سینٹر میں لے آئیں گے کلام کے تو پھر یہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ ہے اس کے اصل میں مفہوم. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دو طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی وسط کلام کے ساتھ، یعنی اس کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدینا الصراط. اور اب ہم کیا کریں گے؟ ابتدا کریں گے حمزہ وصلی سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدینا، وقف کر لیا، رک گئے. اب الصراط، الصراط. اب ہمیں پتہ چلا لام ال پر کیا ہے؟ حمزہ کو فتحہ دیا جائے گا، تو ہم نے الصراط پڑھ لیا. اب اسی طریقے سے المستقیمہ کو دیکھیے گا، یہ بھی حمزہ وصلیت میں شروع میں ہے، ہمیں کوئی علامت نہیں نظر آ رہی. اس لیے نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ حمزہ وصلی، اور حمزہ پہ تو علامت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے تو نہیں لکھی جاتی. جب آپ اسے ابتدا کریں گے تو پھر آپ اس کو حرکت دیں گے، خود دیں گے، اس لیے یہ حمزہ کہلاتا ہے. تو آپ نے کیا پڑھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب کوئی الف یعنی کسی حمزہ کی آواز آپ کو سنائی دی؟ نہیں دی، کیونکہ وسط کلام میں حذف ہو گیا، نہیں پڑھا گیا. اب آپ نے کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم. اب آپ نے کیا کیا؟ پھر لام ال تھا تو حمزہ کو پھر کیا کیا؟ فتحہ دیا، ال، ال، لام ال، المستقیمہ. پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو فتحہ دے کر پھر پڑھا. تو جب یہ ابتدائے کلام میں ثابت رہے گا، یعنی اس سے ہم سٹارٹ لیں گے تو یہ حمزہ ثابت رہے گا، اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور وسط کلام میں حذف ہو جائے گا، یعنی جب ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ لکھا ہوا تو نظر آتا رہے گا الف کی شکل میں، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو یہ ہے حمزہ وصلی. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری قسم، وہ ہے حمزہ قطعی. حمزہ قطعی، ٹھیک ہے. حمزہ قطعی کیا ہے؟ قطع سے ہے، کاٹنا، کاٹنا، قطع کرنا، کاٹنا. ٹھیک ہے، دو مفہوم کے طور پہ اس کو سمجھیں. قطع کیا کرتے ہیں؟ ایئر فلو کو قطع کرتے ہیں. دیکھیں حمزہ ہم جب پڑھتے ہیں نا، حمزہ ہا، دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں اقصی حلق سے. ہا، ہا، پوری آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور حمزہ کی آواز آئے گی حمزہ، حمزہ. تو اب جب ہم حمزہ قطعی جو ہے نا، اس کی آواز کی طرح نہیں ہوگی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایئر فلو کو کاٹتے ہیں. اور کیسے پڑھتے ہیں؟ قطع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ای، او. حمزہ قطعی کی آواز یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ قطعی یعنی کہ قطعی طور پر جو لکھا جاتا ہے، آپ اس کو اس مفہوم سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ابتدائے کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو، یعنی یہ لکھا بھی جائے گا ہر حالت میں اور پڑھا بھی جائے گا، چاہے آپ وہاں پر وقف کر رہے ہوں یا ابتدائے کلام یعنی اس سے سٹارٹ لے رہے ہوں، تب بھی وہ اپنی اسی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور آپ چاہے اس کو وسط کلام میں لے کے آ رہے ہوں، پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہوں، تب بھی وہ اسی طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہر حالت میں وہ دستور برقرار رہے گا اپنی حرکت کے ساتھ. الف اپنی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے تو حمزہ کہلاتا ہے. تو حمزہ قطعی وہ ہے جو ابتدائے کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو، گرے نہ، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیسے؟ فلا اقسم. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے فلا اقسم، فلا قسم، فلا قسم نہیں پڑھ سکتے. اقسم، اقسم، یہ حمزہ قطعی ہے، لازمی ابتدائے کلام اور وسط کلام میں پڑھا جائے گا، یہ حذف نہیں ہوگا. تو وہ حمزہ جو کہ جب اس سے سٹارٹ لیں تب بھی ویسا رہے اور وسط کلام کے درمیان میں بھی ویسا ہی پڑھا جائے جب ملا کے پیچھے سے پڑھ رہے ہوں، وہ ہوتا ہے حمزہ قطعی. یہ ہے حمزہ زائدہ کی دو قسمیں. حمزہ وصلی جو ابتدائے کلام میں ثابت رہے، جب اسے سٹارٹ لینے لگے تو وہ ثابت ہو اپنی حرکت کے ساتھ، اور وسط کلام میں حذف ہو جائے یعنی پڑھا ہی نہ جائے، گرا دیا جائے اس کو، اس کی کوئی آواز ہمیں سنائی نہ دے. اور حمزہ قطعی جو ابتدائے کلام میں بھی پڑھا جائے گا
اور وسط کلام میں بھی پڑھا جائے گا، کسی حالت میں گرایا نہیں جائے گا، اپنی اصل حرکت کے ساتھ ثابت رہے گا. یہ حمزہ قطعی. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ زائدہ کی دو مزید اقسام تھیں. اب ہم آتے ہیں، قسمیں تو ہم نے پڑھ لی، احکام کی طرف. حکم کیا ہے ان کا؟ حکم کیا ہے؟ یعنی ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ حمزہ کے 4 احکام ہیں. حمزہ کے 4 احکام ہیں. یہ قسمیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ احکام ہیں. ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز حمزہ کے ساتھ کیا ہو سکتی ہیں. حمزہ کے 4 احکام ہیں اس کو پڑھنے کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے تحقیق. نمبر 2 ہے تسہیل، تحقیق. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے تسہیل. نمبر 3 ہے ابدال، ابدال نہیں، ابدال. اور نمبر 4 ہے حذف، حذف. ٹھیک ہے، حذف. اب ہم آتے ہیں 4 ان احکام کی طرف، باری باری ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ تحقیق. تحقیق کا لغوی معنی دیکھیے گا. تحقیق کا لغوی معنی ہے صاف صاف پڑھنا، کلیئر پڑھنا، صاف صاف ظاہر کر کے پڑھنا. یعنی اس میں کہیں کوئی ڈھیلا پن نہ ہو، کوئی نرمی نہ ہو، کوئی کھچاؤ نہ ہو. جو اس کی اصل حالت ہے اس کے مطابق پڑھنا، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا، کلیئر سنائی دے. تحقیق. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے، مخرج یعنی اقصی حلق سے، مع صفت جہر اور شدت کے ادا کرنا. صفت جہر اور شدت کے ادا کرنا. یعنی نہ اس میں سانس جاری رہے گی، سانس جاری نہیں رہے گی. سانس کہاں جاری رہتی ہے؟ ہمس میں. تو اس میں سانس جاری نہیں رہے گی. اور شدت میں کیا ہوتا ہے؟ شدت میں آواز کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے. ا ا ا. اب سانس تو نہیں سنائی دے رہی آپ کو، یعنی اپنی صفت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آواز میں اتنی قوت ہے. ا ا، ڈھیلا پن نہیں ہے. تو یہ جو اس کی جہر والی اور شدت کی صفات ہیں، ان کے ساتھ ادا ہو. یعنی نہ اس میں سانس آپ کو سنائی دے رہی ہے، ایسی کوئی پستی نہیں ہے، کلیئر آواز ہے. اور شدت بھی ہے، ایسے نہیں ہے، شدت ہے اس کے اندر، مضبوطی ہے، بلندی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس آواز میں، یہ ہے اس کی صفت. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ والی آواز نہیں ہونی چاہیے، اپنی کلیئر آواز کے ساتھ ای او. یہ ہے تحقیق کے ساتھ پڑھنا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنے کا؟ جب 2 حمزے، یعنی 2 حمزہ ہو، قطعی متحرک. قطعی ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ قطعی کیا ہوتا ہے حمزہ. یعنی جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہیں ہوگا، گرے گا نہیں، پڑھا جائے گا. تو جب 2 حمزے قطعی متحرک، متحرک سے کیا مراد ہے؟ ان پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، کوئی نہ کوئی حرکت ہو. یہ قاعدہ ہے تحقیق سے پڑھنے کا حمزہ کو. جب 2 حمزہ قطعی متحرک ہوں، قطعی یعنی کہ وہ ہر حال میں پڑھے جائیں گے، حذف نہیں ہوں گے. متحرک کیا ہوں گے؟ کہ ان پہ کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش کی علامت ہوگی. تو اگر وہ ایک کلمہ میں یا 2 کلموں میں، یعنی وہ ایک ورڈ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یا 2 کلموں میں کہ پہلا لیٹر، پہلا جو ہے حمزہ وہ پہلے ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہو، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے ورڈ کا فرسٹ لیٹر ہو. ٹھیک ہے. تو 2 کلموں میں جمع ہونا اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا. تو جب 2 حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ یا 2 کلموں میں جمع ہوں گے تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ ہے حکم. حکم ہے جب 2 حمزے قطعی متحرک ایک کلمے میں یا 2 کلموں میں جمع ہوں، قطعی متحرک، یہ شرط ہے تحقیق کے ساتھ پڑھنے کی. قطعی بھی ہوں اور متحرک بھی ہوں، یعنی اب ان پہ کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے. تو ایک کلمے یا 2 کلموں میں پڑھیں گے، جمع ہوں گے، تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کی ہمیں سے مثالیں دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں ہم اس میں تحقیق کیسے کرتے ہیں. اَأَسْلَمْتُمْ، اَأَسْلَمْتُمْ. اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ دونوں میں تحقیق ہے. یہ دونوں حمزے قطعی ہیں اور متحرک بھی ہیں. یہ حمزہ استفہامیہ ہے. اسلمتم کا حمزہ کیا ہے؟ یعنی یہ بھی حمزہ قطعی ہے اور متحرک بھی ہے، دونوں پر فتح کی علامت ہے. اب اسی طریقے سے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس میں تحقیق کیا ہے؟ اسلمتم. اب دونوں کی آواز میں کیا ہے؟ اس کا مخرج بھی واضح ہے اور صفت جو ہے جہر اور شدت وہ بھی واضح ہے. اسلمتم.
ٹھیک ہے. اب آپ دوسری مثال کی طرف آئیے. جاء امرنا، جاء امرنا. ٹھیک ہے، اب ہم ملا کے پڑھیں جاء امرنا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کریں دونوں میں دیکھیں آواز کتنی کلیئر ہے. آواز یعنی حمزہ جو ہے اقصی حلق سے بھی ادا ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، صفت جہر بھی ہے اور شدت بھی ہے. ا ای القیہ. قرآن مجید میں ایک اور مثال القیہ. ٹھیک ہے، تو ایسے حمزہ جو ہیں، جو دو حمزہ کیا ہیں، قطعی ہیں، متحرک ہیں. یعنی نہ وہ اب کسی حالت میں گریں گے تو قطعی ہیں، اور متحرک کیا مطلب کوئی حرکت ہے ان پر. تو جب ایک کلمہ میں اور دو کلمہ میں جمع ہو، ایک کلمے کی مثال ہمارے سامنے اسلم تم دی گئی ہے، تو یہ حمزہ استفہامیہ کی وجہ سے آ گیا یہاں پہ جاء امرونا. جاء ایک الگ ورڈ ہے، امرونا ایک الگ ورڈ ہے. جاء کا آخری لیٹر بھی حمزہ قطعی ہے، متحرک ہے، اور امرونا کا فرسٹ لیٹر بھی حمزہ قطعی متحرک ہے. تو اب ان کو پھر کیا کیا جائے گا، ان پہ حکم کون سا لگے گا، ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. ان میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہوگا، کوئی اس میں تکلیل نہیں ہوگی، کوئی مالا نہیں ہوگا. کیا پڑھا ہے، اسلمتم، جاء امرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تحقیق کا حکم. حمزہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب دو حمزے قطعی متحرک، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تاکہ مکس نہ ہوں آپ کی ڈیفینیشنز. جب دو حمزے ہوں گے قطعی متحرک، قطعی پہلی کنڈیشن، متحرک دوسری کنڈیشن، اور یہ ایک کلمہ میں یا پھر دو کلمہ میں جمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں. جمع سے کیا مراد ہے کہ اب ان کے درمیان میں کوئی اور لیٹر نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں ایک جو ہے وہ پہلے لیٹر میں یعنی شروع میں نظر آ رہا ہے، دوسرا اس کے آخر میں، دوسرے ورڈ کے آخر میں ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تحقیق سے پڑھنے میں. یعنی یہ حکم کہاں لگ رہا ہے، جب دو حمزے قطعی متحرک ایک یا دو کلموں میں جمع ہوں، ان کے بیچ میں کوئی دوسرا لیٹر نہ آئے، تو یہ حکم لگے گا تحقیق کا. اور پھر وہاں پہ ان کو ان کی صفات کے مخرج اور صفات کے ساتھ جو ہے مکمل صحیح طور پہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. یہ والی آواز ہوگی ان کی، ای او، یہ والی آواز ہوتی ہے تحقیق کے ساتھ پڑھنے کی. بعض لوگوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو تحقیق ختم ہو جاتی ہے. القیہ، جاء امرنا، اسلمتم، اسلمتم. وہ کیا کرتے ہیں، آواز کو تھوڑا سا لٹا دیتے ہیں، اس میں یعنی تھوڑی سی تکلیل ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ اس میں تسہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تسہیل کو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو یہ تھی تحقیق، پہلا حکم حمزہ کا. ٹھیک ہے، حمزہ کے احکام میں. دوسرا حکم ہے تسہیل کا. تسہیل کس سے کہتے ہیں، سہل سے ہے تسہیل. سہل کسے کہتے ہیں، آسانی کو. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، یہ ہائی اردو کا ورڈ ہے. تسہیل یعنی آسانی، تسہیل یعنی آسانی کرنا، نرمی کرنا. لغوی معنی ہمیں بتایا گیا ہے نرم کرنا، آسان کرنا. نرم کرنا، آسان کرنا یعنی تسہیل ہے. یہ اس میں مفہوم پایا جائے گا اور یہی حکم حمزہ پر لگے گا. لغوی معنی ہے نرم کرنا، آسان کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کو دیکھیے گا کہ حمزہ اور حروف مدہ کے درمیان پڑھنا. ٹھیک ہے، حمزہ کو حمزہ اور حروف مدہ کے درمیان پڑھنا، یعنی اس کی جو آواز ہے نا وہ کیسی ادا ہوگی کہ نہ وہ مکمل حمزہ ہے اور نہ وہ مکمل حروف مدہ ہے، ان کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں سے وہ آواز نکلے گی، اس میں نرمی ہوگی، آسانی ہوگی، آسانی کے لیے، تو اس لیے اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. یعنی حمزہ کو تحقیق اور ابدال کے درمیانی حالت میں پڑھنا. ابدال ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو حمزہ کو تحقیق، اور تحقیق کیا ہے کہ وہ حمزہ کی آواز تھی اب یہ مکمل ایسی آواز نہیں ہوگی تسہیل میں، ای او، یہ والی آواز نہیں ہوگی، اس میں نرمی آ جائے گی. اور یا پھر حرف مدہ کیا ہوتا ہے، ای او، ای او، یہاں پہ بھی نہیں، اس کے بھی سینٹر میں ایک آواز آئے گی. اب تسہیل کو ہم نے دیکھا کہ یہ یعنی اس کے اندر مفہوم کیا ہے. اب تسہیل کی بھی دو قسمیں ہیں. تسہیل یعنی نرم پڑھنے کی، جو آسان کرنے کی، اس کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک ہے تسہیل وجوبی، واجب سے ہے، وجوب. اور تسہیل جوازی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اور جواز بھی ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو تسہیل وجوبی جو پہلی قسم ہے تسہیل کی،
یعنی ہم نے دوسرا حکم پڑھا ہے حمزہ کا تسہیل، نرم کرنا اور آسان کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا پڑھا ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیانی کنڈیشن میں پڑھنا، آواز میں یعنی اس طرح کی نرمی ہو اور اس طرح کی تسہیل ہو کہ وہ نہ وہ مکمل حمزہ سنائی دے رہا ہو، تحقیق نہ ہو، اور پھر کیا ہو، نہ وہ مکمل حرف مدہ، ان کے درمیان کی کیفیت ہو. اور پھر ہم تسہیل کی دو قسمیں دیکھ رہے ہیں، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی. تسہیل وجوبی کیا ہے؟ جہاں صرف تسہیل ہو، جہاں آواز کو صرف نرم کیا جائے، ٹھیک ہے، جہاں آواز کو صرف نرم کیا جائے گا، ایک ہی وجہ ہے اور وہی واجب ہے، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. وجوبی، ٹھیک ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ دیکھیے گا کہ اس کو پڑھنے کا قاعدہ تسہیل کیسے ہوگی. قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزے یعنی دو حمزہ ہوں، قطعی، قطعی کیا یعنی قطعی سے مراد وہ ہے جو وسط کلام اور دوران ابتدائے کلام دونوں جگہ پہ ثابت رہے گا، حمزہ وصلی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے قطعی کہا گیا. جب دو حمزے قطعی مفتوح، مفتوح کا کیا مطلب ہے؟ ان پہ زبر ہونی چاہیے، فتحہ کی علامت ہو. تو جب دو حمزے قطعی بھی ہوں پہلی کنڈیشن، اور مفتوح بھی ہوں یعنی دونوں پر زبر ہو دوسری کنڈیشن، ایک کلمے میں جمع ہو تیسری کنڈیشن، ٹھیک ہے، ایک کلمے میں جمع ہو. تو یہ تیسری کنڈیشن آ گئی، پہلا ہے قطعی، دوسری کنڈیشن مفتوح، تیسری کنڈیشن ایک کلمہ میں جمع ہو. تو پھر کیا ہے؟ تو کیا حکم لگتا ہے؟ ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اب یہاں پہ تفصیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں تحقیق کہاں سے آ گئی؟ اب اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اگر دو حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہوں گے تو تحقیق کے ساتھ ان کو پڑھا جائے گا، واجب ہے. لیکن اس کے ساتھ اس حکم سے ایک کنڈیشن ایکسیپشنل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے قرآن مجید میں، اعجمیون، ٹھیک ہے، اعجمیون. یہ جو لفظ ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ اس سے مستثنا ہے کہ یہاں پر تحقیق نہیں ہوگی. ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا تحقیق میں کہ جب دو حمزے قطعی متحرک ہوں، متحرک سے مراد ہے علامت ان کے پر کوئی حرکت ہو. تو اب یہ وہی ڈیفینیشن ہے، اب متحرک کے بجائے انہوں نے مفتوح کہہ دیا، ٹھیک ہے. پہلے میں کہا تھا کہ ایک کلمہ یا دو کلمہ میں جمع ہو، یہاں پہ ایک کنڈیشن تھوڑی سی چینج کر دی کہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہو. تو کیا ہے؟ جب دو حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. لیکن ایک لفظ قرآن مجید میں، اور وہ کون سا ہے؟ اعجمیون. یہ سورت فصلت کی آیت نمبر 44 میں ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ اس سے مستثنا ہے، یہ کلمہ مستثنا ہے. کیوں مستثنا ہے؟ یعنی اب اس میں حمزہ، دونوں حمزہ میں تحقیق نہیں ہوگی، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل ہوگی، اور یہ تسہیل وجوبی ہے. وجوبی سے کیا مراد ہم نے پڑھا کہ جہاں صرف تسہیل ہوگی. اور یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو ہے نا اعجمیون والا کلمہ، ہم جو روایت پڑھتے ہیں، روایت حفظ، 7 حروف پہ نازل ہوا نا، 7 حرف یعنی کہ 7 حروف پر نازل ہوا قرآن مجید. تو جو روایت حفظ ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق امام حفظ نے جو قواعد مرتب کیے، اس میں جو یہ لفظ ہے اعجمیون، سورت فصلت کا آیت نمبر 44 میں، یہ ایک لفظ ہے اس سے مستثنا، اس حکم سے مستثنا ہے کہ دو حمزے بھی ہیں، قطعی مفتوح ہیں، ایک کلمہ میں جمع ہیں، تو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، قاعدہ تو بنتا ہے، لیکن یہ ورڈ اس سے مستثنا ہے، اعجمیون. اور اب مستثنا ہو گیا یعنی اب اس میں تسہیل ہوگی، اور وہ تسہیل وجوبی ہے، یعنی لازمی یہاں پہ صرف تسہیل ہوگی، کوئی اور کنڈیشن نہیں ہوگی. اور پھر کیا ہے کہ اس میں دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی، پہلے میں نہیں ہوگی. پہلے کو ہمیں ادا کرنا ہوگا اور پھر دوسرے والے میں ہم تسہیل کریں گے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ امام حفص نے یہ جو ہے ان کی روایت حفص کے مطابق اعجمیون یہ پڑھا جائے گا. لیکن اور یہاں پہ دوسرا جو حمزہ ہے اس میں تسہیل ہوگی، اور اس کو تسہیل وجوبی کہا جائے گا. وجوبی کہ یہاں پہ صرف یہی وجہ واجب ہے اور یہی وجہ جائز ہے، دوسری نہیں پڑھی جائے گی حمزہ روایت حفص میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ ہمیں دوسرے حمزہ میں تسہیل کرنی پڑی. دیکھیں قواعد جب بھی مرتب کیے جاتے ہیں اس میں جو ہے قاری کا جو ہے نا پڑھنا، اس میں سہولت ہمیشہ دیکھی جاتی ہے. جتنے بھی قواعد مرتب کیے گئے اس میں کچھ چیزوں میں سہولت کے حساب سے جو ہے قواعد کو مرتب کیا گیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ منزل من اللہ ہے، اور تیسرا یہ کہ جب ان کو ادا کرنے کے لیے جو ہے مرتب کیے قواعد، تو اس کا جو ہے اس میں کیونکہ وہ آسانی ہی آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ورڈ آپ دیکھیے گا اعجمیون میں، سب سے پہلے آپ دیکھیں پہلا ہے حمزہ،
پہلا لیٹر ہے حمزہ، دوسرا کیا ہے حمزہ، دو حمزہ آ گئے، ٹھیک ہے نا. قطعی مفتوح ہیں، قطعی بھی ہیں، دونوں کی کیا ہے یہ وصل میں گریں گے نہیں، ثابت ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہیں ہوں گے. یہ دونوں حمزے ہیں قطعی اور دونوں ہیں مفتوح، دونوں پہ زبر ہے، فتح کی علامت ہے. تو یہ دونوں کہاں سے ادا ہوں گے؟ اقصی حلق سے. حمزہ ٹھیک ہے، حروف حلقی ہیں. اب تیسرا دیکھیں عین، یہ بھی حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے، حلق سے ہی ادا ہونے ہیں. اب کیونکہ تین حروف حلقی جو ہیں وہ اکٹھے آ گئے ہیں تو ان کو اکٹھے ادا کرنا جو ہے اس میں ثقل پیدا ہو رہا تھا. اگر آپ دیکھیں اعجمیون یعنی دونوں حمزہ کو جب تحقیق کے ساتھ ادا کیا جاتا اور اس کے بعد عین کو ادا کیا جاتا تو اس میں ثقل تھا، اس میں دشواری تھی، اس کو ادا کرنے میں مشکل تھی. اعجمیون، ٹھیک ہے. تو اب اس ثقل کو دور کرنے کے لیے تین اکٹھے حروف حلقی آ گئے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا کہ دوسرے حمزہ کو تھوڑا سا تسہیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا، عین کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ یہاں پر پھر تسہیل ہوگی اور تسہیل وجوبی ہے. یہ وجہ ہی یہاں پہ جائز ہوگی، کوئی یعنی اب اس میں تحقیق نہیں کر سکتے، واجب ہے ہمارے لیے دوسرے حمزہ میں کیا کرنا، تسہیل کرنا. اب آپ دیکھیں حمزہ کا جو ہے نا تسہیل، جب بعض لوگ جو قرات کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے. ہم جب روایت حفظ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے دوسرے حمزہ میں تسہیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کیونکہ حمزہ کو صفت جہر اور شدت کے ساتھ ہی ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ڈھیلا پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ دونوں ہی حمزے ڈھیلے کر دیتے ہیں، دونوں میں ہی تسہیل کر دیتے ہیں. فرق کیا کرنا ہے، پہلا حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوگا، دوسرا حمزہ جو ہے اس میں تسہیل ہونی ہے. یعنی جب مسٹیک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دونوں حمزے کو ہی ڈھیلا پڑھ دیتے ہیں، پہلا والا بھی دوسرا بھی، تو اس کا مطلب ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. یا پھر دونوں حمزہ کو تحقیق سے پڑھ دیتے ہیں جن کو تسہیل نہیں کرنی آتی، تو یہ کیا کرتے ہیں اعجمیون. اب یہ ثقل دور کرنے کے لیے تینوں حروف حلقی اکٹھے ہیں، تو یہ جب ادا کیا جائے گا تو جس میں تسہیل ہونا ہے وہ کہاں سے ادا ہوگا، اس میں آسانی کیسے ہوگی، اس کو حمزہ کے مخرج سے تھوڑا سا آگے آ کر آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، آگے آ کر ادا کریں گے. اصل میں کی آواز کی جگہ پہلا ہے، دوسرا ہوگا ڈھیلا کر کے، ٹھیک ہے. اور ڈھیلا کر کے اس حمزہ کو تسہیل کر کے اس میں نرمی کر کے اس کو عین کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں نرمی کر کے عین کے ساتھ ملائیں گے، اس میں تحقیق نہیں ہوگی، اعجمیون نہیں ہوگا، یہ والی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی والی عین کی تو آپ نے ظاہر کرنا ہے عین کو، اور پہلی والی میں تحقیق ہوگی، دوسرے حمزہ میں تسہیل آ جائے گی، اور یہ ہے تسہیل وجوبی. ٹھیک ہے. اور ہم نے کی نہیں آواز آئے گی، پہلے والے میں کی آواز آئے گی، دوسرے میں کی آواز آئے گی. ڈھیلا کر کے آپ نے عین کے ساتھ ملا لینا ہے. تو کیسی ادائیگی ہوگی، اعجمیون اعجمیون اعجمیون. اب آپ کیا کریں، اعجمیون نہیں پڑھیں گے، دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے اور یہ تسہیل وجوبی ہے، کوئی اور وجہ جائز نہیں ہے روایت حفص میں، اور یہاں پر یہ اسی طریقے سے تسہیل کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ ہے تسہیل وجوبی. اب آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، دوسرے حمزہ کو ڈھیلا کر کے جو ہے آپ نے ملانا ہے عین کے ساتھ، یعنی اس میں نرمی کرنی ہے. اعجمیون، ٹھیک ہے، اعجمیون. اسی طریقے سے آپ نے اس میں تسہیل وجوبی لے کر آنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ مشق سے جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ ہوگا وہ پیچھے سے اقصی حلق کے مخرج سے تھوڑا سا آگے آ کے ادا کریں، تو کیا ہوگا، وہ آسانی ہو جائے گی اس میں آپ کو. اب ہم آتے ہیں دوسری قسم، تسہیل وجوبی پڑھ لی، اب دوسری قسم کیا تھی تسہیل کی، تسہیل جوازی. جوازی، اب وجہ کیا ہے، جوازی سے کیا مراد ہے کہ جہاں تسہیل بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو. یعنی جہاں پر تسہیل بھی ہو، نرمی بھی ہو، تسہیل کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو. تو قرآن مجید میں ایسے تین کلمات روایت حفص میں ہیں، روایت حفص میں ہیں جہاں پہ تسہیل جوازی ہوتی ہے. یعنی وہاں پر دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی کی جائے گی. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ دو حمزے قطعی مفتوح ہوں، ایک کلمہ میں جمع ہوں، تو کیا کریں گے، تحقیق سے پڑھنا ہے، لیکن پھر دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی ہوگی. وہاں تو اعجمیون یعنی یہ کلمہ مستثنیٰ تھا. اب یہاں پر قاعدہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، جب دو کلمے ایک حمزہ میں
اس طرح جمع ہوں. اب آپ نے جوازی کا قاعدہ ڈفرنس کہاں آ رہا ہے وہ چیک کرنا ہے. دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں. پہلی کنڈیشن ہے دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو. قطعی ہو یعنی دوران کلام اور وسط کلام، ابتدائے کلام وسط کلام ثابت رہے گا، حذف نہیں ہونے والا وہ کلمہ. اور وہ مفتوح ہو، زبر کی علامت ہو، فتحہ کی علامت ہو. پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو. وصلی ہو وہ، یہ اب قطعی نہیں ہے. دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو تو پھر یہاں پر کیا ہوگا کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. تسہیل ہوگی ایک وجہ، اور دوسری وجہ جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ الف سے بدلنا. دوسرے حمزہ کو الف سے بھی بدلا جا سکتا ہے، یہ وجہ بھی جائز ہے. دوسرے حمزہ کو الف سے بھی بدلنا جائز ہے. ابدال بھی ہوگا وہاں پر، دوسری وجہ ہے ابدال کی، الف سے بدلنا. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو. پہلے قاعدے میں تو تسہیل میں ہم نے پڑھا تھا نا، وہ قطعی دونوں ہی قطعی مفتوح ہیں. اب یہاں پہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہے اور دوسرا وصلی مفتوح ہے. اور قطعی اور وصلی کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. وصلی کون سا ہے؟ جو ابتدائے کلام تو پڑھا جائے گا، وسط کلام میں حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ دوسرے حمزہ میں پھر تسہیل، اور حمزہ دوسرے میں ہی ہمیشہ تسہیل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. اور یعنی ایک وجہ یہ جائز ہے کہ تسہیل کی جائے گی، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کو تسہیل جوازی کہتے ہیں. جوازی کیوں؟ کہ اب ہمارے پاس جواز ہے، ہم ایک اور کنڈیشن بھی اس کو ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ الف سے بدلنا. دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے. اچھا دیکھیں، یہ جو یہ والی کنڈیشن ہے نا تسہیل جوازی والی، یہ قرآن مجید میں روایت حفص میں ہمیں کیا مل رہی ہیں؟ تین الفاظ میں ملیں گی. تین الفاظ میں. ٹھیک ہے. آل آنا، اللہ، الذکرین. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید میں اسی طرح ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. کیسے؟ آل آنا، آل آنا ایسے پڑھا جاتا ہے. اللہ، الذکرین. اب یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم. ٹھیک ہے. مد لازم الذکرین. کیا ملا ہمیں یہاں پہ؟ تشدید ملی ہے حرف مدہ کے بعد. ٹھیک ہے. محل مد، سبب مد کیا تھا؟ تشدید تھی. اب ہمیں یہاں پہ کیا ہوا؟ ہم نے تسہیل اور الف سے بدلنا دونوں جائز ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تسہیل جوازی. اب اس میں تسہیل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. تسہیل کیسے کریں گے؟ دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگی، یعنی وہ بھی نرمی سے پڑھا جائے گا. آل آنا، پہلے میں کی آواز ہوگی اور دوسرے میں غال. آل، آل. دیکھیں ال نہیں ہے، آل، آل. اس طرح ڈھیلا کر کے. آل آنا، اللہ. اللہ نہیں پڑھ رہے. اللہ، اللہ کیا ہے؟ دونوں میں تحقیق ہے، ہم نے تسہیل کرنی ہے. اللہ. اب دوسرے میں دیکھیں الذکرینی. اب ہم نے دوسرے میں تسہیل کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ الذکرینی. کی آپ کو آواز سنائی دے گی، پہلے والے کی الذکرینی. الذکرینی نہیں ہے، دوسرے حمزہ میں تحقیق نہیں ہے. تو یہ کیا تھی؟ دوسرے حمزہ میں تسہیل تھی، تسہیل جوازی. دوسری وجہ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ الف سے بدلنا. اب دیکھیں جب ہم تسہیل کر رہے ہیں نا تو ہم مدہ نہیں کریں گے، یعنی اس پہ مد نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس میں تسہیل آ رہی ہے. تو جب ہمارے پاس اب یہاں پہ حرف مدہ نہیں ہے، حرف مدہ کے بعد محل مد ختم ہو گیا، تو ہم دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور مکمل ادا کر رہے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ آنا، یہ تسہیل ہے. اللہ، الذکرین. تو اب کیا کرنا ہے؟ جب ابدال ہوگی الف سے بدلیں گے، الف سے بدلیں گے دوسرے حمزہ کو. تو کیسے بدلیں گے؟ الف کیا کیا ہوتا ہے؟ خالی الف، یعنی بغیر زبر کے خالی الف ہوتا ہے نا. الف جو حرف حرکت کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو حمزہ کہلاتا ہے. اب ہم نے اس کو بدلنا ہے الف سے، تو اس کا مطلب ہے حرکت ختم ہو گئی. اب آل آنا کو دیکھیے گا، آل آنا کو دیکھیں. ابدال کیسے کریں گے؟
جی اب ہم نے دیکھا تھا آل آنا، ٹھیک ہے، آل آنا ابدال ہوا اس کو، ٹھیک ہے، الذکرین، الذکرین، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آل آنا، تو ہم نے اس کو کھولا، پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح، ٹھیک ہے، پہلا حمزہ کیا تھا؟ قطعی مفتوح، اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح۔ اب ہم نے کیا کیا؟ دوسرے حمزہ میں پہلے کر لی تسہیل، ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ تسہیل کون سی تھی؟ تسہیل جوازی۔ اب ہمارے پاس ایک اور وجہ بھی جائز ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ابدال کیسے کریں گے، یعنی یہ جو مد آئی ہے یہ کیا بنا؟ پہلا حمزہ کیسے لکھنا تھا ہم نے؟ حمزہ، دوسرے کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، اور یہ قطعی مفتوح تھا، قطعی مفتوح تھا۔ اب خالی الف سے پہلے زبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ الف مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، الف مدہ کہلائے گا۔ تو خالی الف سے پہلے زبر آیا تو اس کا مطلب ہے الف مدہ کہلایا، تو محل مد آ گیا۔ اب ہم نے دیکھا لام ساکن ہے، سبب مد بھی مل گیا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبب مد کیا ہے؟ حمزہ سکون اور تشدید، ٹھیک ہے، تو حمزہ زبر آ، پھر لام ساکن آل، تو جب حمزہ یعنی ہمارے پاس محل مد بھی ہے، سبب مد بھی ہے، تو یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ کون بتائے گا؟ کل ہم نے مد کا چیپٹر پڑھا تھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ مد لازم، مد لازم، کون سی مد لازم؟ کلمی مخفف، ہاں جی، قلمی کلمی مخفف، مخفف، کیونکہ حمزہ ہے یہاں پر کلمے میں بالکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیکی، بارک اللہ، کلمی مخفف ہے کیونکہ اس میں تشدید نہیں ہے۔ اب مد لازم کی حرکت کتنی ہوتی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ 6 مقدار کیا ہے؟ حرکات، 6 چھ حرکت، حرکت، ٹھیک ہو گیا۔ حرکات۔ اب دیکھیے ہمیں یہاں پہ محل مد ملا، یہاں پہ ہمیں سبب مد ملا، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم آ جائے گی۔ اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے پھر؟ یعنی مد لگا دیں گے، اور پھر لام تو اپنی جگہ ساکن رہے گا، اور پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مد لازم کے ساتھ 6 حرکت تک کھینچ کے آل آنا، ٹھیک ہے، یہ تھی یعنی دوسری وجہ، ابدال کی وجہ۔ ابدال کیسے ہوا؟ ہم نے حمزہ کو، دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا تھا، یہ ہے ابدال، بدل لیا ہم نے اس کو، الف سے بدلا، اور جب الف سے بدلا تو یہاں ایک اور کنڈیشن پیدا ہو گئی مد لازم کی، آ محل مد، لام ساکن یعنی ساکن کی علامت، سبب مد، اور ہمیں پھر کون سی مد کی قسم مل گئی؟ یہاں پہ مد لازم، کلمی مخفف، اور پھر ہم نے اس کو 6 حرکت تک کھینچنا تھا، تو یہ ابدال کی وجہ سے ہوا ہے، ابدال کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تسہیل کے ساتھ تو پھر کیا کریں گے؟ بس دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ اس کو نرم کر لیں گے، لام اپنی جگہ ساکن رہے گا، الآن، 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 دونوں میں تحقیق نہیں، یہ غلط ہے، الآن، الآن، بس اس طریقے سے جو ہے وہ پھر تسہیل کی جائے گی۔ تو یہ ہے تسہیل جوازی، کہ یہاں پر تسہیل بھی ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جواز تھا، وہ کیا تھا؟ اس میں ابدال بھی کیا جائے گا، یعنی دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور جب الف سے بدلا جائے گا تو جو قاعدہ پھر وہاں اپلائی ہوگا اس کو پھر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ جو 3 الفاظ ہیں ہمارے پاس، 3 الفاظ قرآن مجید میں تسہیل جوازی میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آل آنا، ابدال کریں گے تو آل آنا بن جائے گا، اللہ،
ابدال کریں گے تو اللہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی الف مدہ، دوسرا حمزہ الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی آئے گا الف سے بدلیں گے تو مدہ بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے الذکرینی، یہاں پر بھی دوسرے حمزہ کو میں ابدال کریں گے، الف سے بدلیں گے تو پھر کیا ہوگا، محل مد بھی مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے سے سبب مد بھی مل جائے گا، وہ مثقل میں آ جائے گی، مد لازم کلمی مثقل میں اللہ اور الذکرینی۔ مقدار جو ہے وہ 6 حرکت ہی رہے گی، یعنی طول ہی رہے گی مقدار، مد لازم کی مقدار ہمیشہ طول ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تسہیل جوازی، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 جواز ہیں ہمارے پاس، تسہیل بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، یہ ہے تسہیل، ٹھیک ہے۔ یہ جو اعجمیون ہے روایت حفص میں ایک ہی جگہ پر ہے، لیکن یہ باقی روایات میں بہت جگہ پر تسہیل ہوتی ہے، یعنی باقی جو 7 حروف جو ہیں ان میں سے دوسری روایات میں جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، چاہے قالون ہو چاہے ورش ہو، بہت سارے جو ہیں ان میں جو ہے وہ کی جاتی ہے تسہیل، لیکن اس میں جو ہے یہ اعجمیون میں ہی تسہیل وجوبی ہوگی۔ وجوبی سے مراد یہ کہ اس میں صرف یہی کر سکتے ہیں آپ، اس کو اعجمیون نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مت کر سکتے آپ، یہاں کوئی ابدال نہیں ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے، یہ دونوں قطعی مفتوح ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا، قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہے، اور یہاں پر ایک کلمہ میں تسہیل جوازی میں کون سے ہیں، پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا حمزہ جو ہے وصلی مفتوح ہے، تو یہ کنڈیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس کی وجہ سے قاعدہ بھی ڈفرینٹ ہو گیا، ابدال کا بھی شامل ہو گیا ساتھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں ابدال کی طرف، تھوڑا سا تعارف تو ہو گیا ابدال کا، یہ تیسرا حکم ہے کس کا، حمزہ کا، حمزہ کے احکام میں ابدال۔ ابدال سے کیا مراد ہے، بدل سے ہے نا، ابدال کا لغوی معنی ہے بدلنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا، خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا، یعنی اس کے علاوہ اس کو یہ یعنی حمزہ مبدلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ مبدلہ کہا جائے گا، جس میں ابدال ہوگا اس کو حمزہ مبدلہ کہتے ہیں۔ ابدال کی 2 قسمیں ہیں، ابدال کی 2 قسمیں ہیں، ہم نے تسہیل کی بھی 2 قسمیں پڑھ لی تھیں، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی، تو اسی طریقے سے ابدال کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو بدلا جائے گا حمزہ کو خالص حرف مدہ سے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان مثالوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے ان کو بدلا جائے گا۔ ابدال جوازی، ٹھیک ہے، ابدال جوازی، اس کا قاعدہ کیا ہے، سوری ابدال جوازی وہاں اس کو کہیں گے جہاں ابدال کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، تسہیل جوازی میں بھی تھا نا کہ تسہیل جہاں پہ تسہیل کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، اسی طرح ابدال میں بھی ہے کہ جہاں ابدال کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی جائز ہو۔ ابدال کا معنی ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا، مدہ کی آواز آ جائے گی وہاں پہ تو ابدال جوازی یعنی وہاں پہ ابدال بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، اور قاعدہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، جب 2 حمزے یعنی 2 حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، وصلی مفتوح ہو، اب آپ نے دیکھا یہ جو تسہیل جوازی ہے یہی ابدال جوازی ہے، غور کیا آپ نے، یعنی اس میں بھی کیا تھا، تسہیل جوازی میں 2 حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا، یعنی اب یہاں پہ ابدال کو پریفرنس دے دی کیونکہ ابدال کی بات ہو رہی ہے، اور تسہیل کرنا دونوں جائز ہے، تسہیل کو یہاں سیکنڈ نمبر دے دیا کیونکہ یہاں پہ ابدال کی بات ہو رہی ہے، تو ابدال کو پہلے نمبر پہ دے دیا، دوسرے کو تسہیل کو دوسری وجہ دے دی، لیکن دوسری وجہ جو جائز ہے، اور تسہیل جوازی میں تسہیل کو پہلا نمبر دے دیا کیونکہ وہاں تسہیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن قاعدہ ایک ہی ہے، اور یہ وہی 3 الفاظ ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آل آنا، آذکرینی اور اللہ، تو قاعدہ یہ کیا ہے، جب 2 حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں گے کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح، قطعی سے کیا مراد ہے، جو ہر حالت میں پڑھا جائے گا، حذف نہیں ہوگا، اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح، وصلی کون سا ہوتا ہے، جو ابتدائی کلام ثابت رہتا ہے اور دوران کلام حذف ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو، اور یہ مفتوح ہے، قطعی مفتوح اور وصلی مفتوح، زبر کی علامت ہونی چاہیے، فتحہ کی علامت ہونی چاہیے، تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا، یعنی ابدال جوازی کی پہلے بات ہو رہی ہے تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا وہ ہوگا ابدال، اور پھر تسہیل کرنا، دونوں طرح جائز ہے، یعنی تسہیل جوازی بھی ہو سکتی ہے، ابدال جوازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابدال اولا ہے،
جب قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں گے تو ابدال کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا جو ہے اور اس کے ساتھ پڑھنا پھر مد لازم کے ساتھ، یہ ابدال اولا ہے، اس کو پریفرنس دی جائے گی، اس کو فرسٹ نمبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے مصاحف میں جو ہمارے پاس مصاحف ہے نا اس میں اسی طریقے سے لکھا ہے، کیونکہ ابدال اولا ہے نا، تو یہاں پہ آل آنا نہیں لکھا ہوتا، آل آنا کھینچ کے مد کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو، اور اسی طریقے سے اللہ لکھا ہوتا ہے، آذکر یعنی پوری مد کے ساتھ ہی لکھا ہوگا، تو یہ جو ہے پریفرڈ ہے، اسی لیے ابدال اولا ہے۔ ابدال جوازی میں تسہیل کرنا جو ہے یہ ایک قاعدہ تو ہے، ایک حکم تو ہے، لیکن کیا ہے ابدال اولا ہے، اسی لیے لکھا بھی عام طور پہ اسی طرح جاتا ہے، لیکن آپ کی نالج میں ہے روایت حفص میں کیا کیا جائے گا، ان تینوں الفاظ میں ابدال بھی ہوگا اور تسہیل بھی ہوگی، اور ابدال اولا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ابدال جوازی۔ اب ہم آتے ہیں 11 بج گئے ہیں، تو اب ہم چلیے ابدال اس کو مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابدال جوازی کے بعد ہم ابدال وجوبی کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ابدال وجوبی میں دیکھیں جب اس میں ہیڈنگ نہیں دی ہوئی، جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، جب دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ اب آپ دیکھیں دو حمزے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ اب آپ کو یہاں پہ قطعی اور وصلی کی بات نہیں کی جا رہی، متحرک اور ساکن کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو کیا کریں گے؟ دوسرے حمزہ کو، کیونکہ چینجز جو آتی ہیں نا وہ دوسرے حمزہ میں ہی آتی ہیں، دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ الف واو یا، آ کی آواز آئے گی، او کی آواز آئے گی، یا ای کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، آ ای او، ٹھیک ہے، یہ والی آوازیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قاعدہ ہے ابدال وجوبی کا کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو، اب ایک کلمے میں ہونا جمع ضروری ہے کہ پہلا متحرک ہو، پہلے پہ کوئی حرکت ہو، اور دوسرا ساکن ہو، یعنی اس پہ کوئی علامت نہ ہو، سکون کی علامت ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب سکون کی علامت ہوگی تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل کر پڑھیں گے حرف مدہ سے۔ اب اس کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ڈیفینیشن زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے دو حمزے ہیں، حمزہ زبر، یہ والا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن، ٹھیک ہے، یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ ہے اور دیکھیے گا حمزہ، ہم یہ تو ڈسپیئر ہو رہا ہے، چلیں آپ اس کو یہاں سے دیکھیے، پہلا حمزہ ہے حرکت کے ساتھ زبر، اور دوسرا حمزہ یہاں لکھا ہے خالی ایسے جزم کے ساتھ، یہ میٹے ہی جا رہا ہے، بس آپ اسی مثال کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ پہلا حمزہ جو ہے اب اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی حرکت کے مطابق اس کو کون سی علامت دے سکتے ہیں؟ الف مدہ دیں گے، واو مدہ دیں گے، یا یائے مدہ دیں گے؟ زبر ہے، اس کی الف حرکت کے مدہ، مطابق الف مدہ دیں گے، کیونکہ ہم آ کی آواز ہے ای میں پیدا نہیں کریں گے، او نہیں پیدا کریں گے، اس کی حرکت کے موافق ہم اس کو حرف مدہ سے بدلیں گے، تو ہم اس کو الف مدہ سے بدلیں گے، اس حمزہ کو کیا کریں گے؟ آمنا، ٹھیک ہے، آمنا، حالانکہ یہاں پہ الف ہونا چاہیے تھا خالی، لیکن اور یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، اب حمزہ ساکن کو ہم اس کو پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس حرکت کی وجہ سے اس کو حرف مدہ میں بدل دیں گے، دوسرے حمزہ کو آمنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ دوسری مثال ہے ایمانن، ایمانن، اب پہلا حمزہ جو ہے متحرک ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جزم کی علامت ہے۔ اب ہم جب جزم کی علامت کے ساتھ اس کو ایمانن پڑھنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ابدال کیا، ابدال کیا، اور ابدال میں کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ سے بدلا جاتا ہے،
حرف مدہ سے بدلا جاتا ہے. اب دوسرے حمزہ کو جو حرف مدہ سے بدلنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے ہیں. ہم پچھلے حرف کی حرکت کو، جو پہلا حمزہ ہے نا متحرک، اس کی حرکت کو دیکھیں گے. اب حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کسرہ کے ساتھ ہے، مکسور ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ کون سی جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے حرف مدہ؟ کیا آواز آنی چاہیے؟ یا ای، مدہ میم. یا مدہ تو کسرہ کے ساتھ. جی بالکل، کسرہ جو ہے وہ یا مدہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم ایمانن پڑھیں گے. ایمانن کے بجائے اس کو پڑھیں گے ایمانن. اب اسی طرح آگے دیکھیں، اوتو کیا تھا ورڈ؟ حمزہ تھا دمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، اور دوسرا حمزہ ساکن تھا. اب ہم نے اس کو بھی پھر کیا کرنا ہے؟ ابدال کرنا ہے، دوسرے حمزہ میں اس کو بدلنا ہے حرف مدہ سے. تو پیش کے ساتھ کیا پڑھی جاتی ہے؟ واو مدہ، وما. تو پھر او تو دوسرے حمزہ میں ابدال کریں گے، اس کو واو سے بدلیں گے، او تو. پھر یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا، او تو کے جگہ او تو کے بجائے او تو. پھر یہ الفاظ اس طریقے سے پڑھے جائیں گے. تو یہ ہے ابدال وجوبی، ابدال وجوبی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہی وجہ جائز ہے. یہاں پر ہم جو ہے اور کوئی وجہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں یہ دراصل کیا تھے؟ امن، تو اس کو آمنا پڑھا گیا. ایمانن، تو اس میں ابدال کیا گیا، اور پھر اس کو ایمانن پڑھا گیا. دوسرے یعنی پچھلے حمزہ کی حرکت کے موافق اس کو حرف مدہ سے بدلا ہے، ابدال کیا ہے. اور پھر اس کی طرح سے او تو کو او تو. ٹھیک ہے، اس کے موافق کیا تھی؟ واو مدہ تھی. تو یہاں تک ہم پھر اس کو رکھتے ہیں. یہ ہمارا چیپٹر ہے ابدال کا. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے آگے وہ پھر ہم باقی کو کل کنٹینیو کر لیں گے. ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا.